اس لیے آج کے اس اجتماع میں میں واضح طور پر اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان علماء کونسل ایک سیاسی مذہبی جماعت ہے. ہمارے تمام منسلک مدارس اور اتحاد تنظیمات مدارس اور وفاق المساجد والمدارس اس کا فیصلہ ہے کہ ہم اپنے طلباء کو قطعی طور پر کسی مارچ کا حصہ نہیں بنائیں گے. مدرسے کا ہم نے کل بھی دفاع کیا ہے، آج بھی کریں گے، جبر کے دور میں بھی کیا ہے، اب بھی کریں گے. مدرسے کے لیے یہ سال تو بزدار کا شہباز شریف کے 10 سالوں سے بہتر ہے کہ دھرنے کے بعد نواز شریف صاحب نے استعفیٰ دے دیا تھا. اگر 126 دن کے دھرنے پر نواز شریف صاحب نے استعفیٰ نہیں دیا تھا اور مولانا صاحب ان کی پشت پر کھڑے تھے کہ دھرنوں کی وجہ سے استعفیٰ نہیں ہونا چاہیے، تو پھر آج بھی عمران خان صاحب کو استعفیٰ نہیں دینا چاہیے اور نہ ہی عمران خان استعفیٰ دے گا. عمران خان الیکٹڈ نمائندہ ہے، ہر الیکشن میں کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے. عمران خان کہتا تھا نواز شریف دھاندلی سے آیا، نواز شریف کہتا تھا بے نظیر دھاندلی سے آئی، بے نظیر کہتی تھی اور نواز شریف کہتا تھا جمالی صاحب دھاندلی سے آئے. تو یہ تو ایک روٹین چلتی آ رہی ہے. لہذا دھرنوں اور سڑکیں بلاک کرنے سے نہ، ہم کل بھی اس بات کے خلاف تھے، میں آج کے لیے نہیں کہہ رہا، ہم کل بھی کہتے تھے کہ جتھوں سے، دھرنوں سے، احتجاج سے استعفیٰ نہ وزیر اعظم کو دینا چاہیے، نہ میرا خیال ہے وہ استعفیٰ دے گا. میں نے تو اسے فکر مند نہیں پایا ہے، میں نے تو اس کو دیکھا ہے کہ وہ بالکل اس کو معمول کی سیاسی ایکٹیویٹی سمجھتا ہے. اور مولانا بھی سیاستدان ہیں، مجھے امید ہے انتہا پہ نہیں جائیں گے. انتہاؤں پر جانے سے مسائل خراب ہوتے ہیں. انشاءاللہ آپ مذاکرات شروع ہونے دیں، رستہ نکل آئے گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر پولیٹیکل جماعتوں کا ایک رضاکار گروپ ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ انصار الاسلام کا مسئلہ اس وقت خراب ہوا جب اس کو بہت زیادہ ہندوستان نے پھیلایا اور ایف ٹی ایف کی میٹنگ میں اسے پیش کیا گیا. میرا خیال ہے یہ ایک سیاسی غلطی ہے، ایک ایسے وقت میں جس وقت یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس وقت ہو گئی. مولانا بھی بہت عقل مند ہیں، ان کی ساری جدوجہد عسکریت کے خلاف رہی ہے، وہ بھی کوئی اس ڈنڈا بردار کو عسکری ونگ نہیں بنائیں گے. اور اگر کوئی امن سے کھیلے گا تو میرے ملک کی سلامتی کے ادارے اتنے مضبوط ہیں، ان کا ڈنڈا سب سے زیادہ مضبوط ہے. پولیس کا ڈنڈا، قانون نافذ کرنے والوں اداروں کا ڈنڈا وہ سب سے زیادہ مضبوط ہے. یہ باقی ڈنڈے تو صرف اپنے ساتھیوں کو نظم میں رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، فکر نہ کریں. ہم کہتے ہیں کہ حکومت کی سائیڈ اگر ہے مدینہ منورہ کی ریاست، اور اس کا پہلا عمل ہے انصاف. خان صاحب اس ملک میں انصاف عام کر دے تو مدینہ کی ریاست بھی بن جائے گی، ڈگر بھی صحیح ہو جائے گی. جہاں تک مہنگائی کی بات ہے، بلا شبہ مہنگائی زیادہ ہوئی ہے، اس پر قابو پانا چاہیے. خان صاحب کو ان مسائل پر توجہ دینی چاہیے. لیکن خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہم بہت جلد، اب ہم امید کرتے ہیں سال سے اوپر ہو گیا ہے کہ وہ جلد آ جائے تاکہ عوام کو ریلیف ملے، عوام کے مسائل حل ہونے چاہیے. میرے ملک کا جرنیل، میرے ملک کی فوج میرے سر کے تاج ہے. جو پاکستان کی فوج کو، کوئی بھی ہو، پاکستان کی فوج کو، پاکستان کے سلامتی کے اداروں کو، پاکستان کی فوج کی قیادت کو مطعون کرتا ہے، وہ اسرائیل اور ہندوستان کو تو خوش کر سکتا ہے، پاکستان کی قوم کو اور عالم اسلام کو خوش نہیں کر سکتا. ہماری فوج ضامن ہے امت مسلمہ کی. ہماری فوج اگر نہ ہوتی تو آج شام اور عراق کے حالات یہاں ہوتے. اس فوج کی وجہ سے یہاں امن قائم ہے. آج اس وقت ایل او سی پر ایک کیفیت طاری ہے. ایل او سی کے اوپر گولہ بارود گولی، یہ ہندوستان مسلسل فائرنگ کر رہا ہے، جارحیت کر رہا ہے. ان حالات میں میں گجرانوالہ کی اس سرزمین سے اپنے علماء و مشائخ کی موجودگی میں یہ بات واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب پاکستان کے علماء، مشائخ، مدارس، مساجد ہندوستانی جارحیت کے خلاف آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان علماء کونسل کا کسی سے اختلاف نہیں.
میرا اگر اختلاف ہے تو اس بات سے ہے کہ ہو سکتا ہے کل آپ نواز شریف کے ساتھ تھے جس کے دور میں مسجد زیر اعتاب آئی، جس کے دور میں مدرسہ زیر اعتاب آیا، جس کے دور میں قادیانیت کے حق میں قانون سازی ہوئی، جس کے دور میں میرے نوجوانوں کو اٹھا کے غائب کیا گیا، جس کے دور میں میرے نوجوانوں کی لاشیں ملی، کل آپ ان کے حلیف تھے، آپ ان کو درست سمجھتے ہوں گے۔ ہم نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ہم کل جب انہوں نے عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ کیا تو ہم کل بھی ان کے سامنے کھڑے تھے، ہم آج بھی کوئی عقیدہ ختم نبوت پہ حملہ کرے گا تو اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، ہم نے پرسوں عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ آپ مولانا کا نام بگاڑنا بند کریں۔ مولانا سے بھی کہتے ہیں آپ بھی مسلمانوں کو یہودی، قادیانی، نواز کہنا بند کریں۔ سیاسی اختلاف ہے، آپ کہیں یہ حکومت نالائق ہے، آپ کا سوچ ہے، ہم کہیں گے یہ ان کی فکر ہے، وہ کہیں ہماری حکومت بہت اچھی ہے۔ آپ جس طرح آپ کو کوئی برا کہے، آپ کو کوئی ڈیزل کہے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے، اسی طرح جب آپ کسی کے لیڈر کو قادیانی نواز کہیں گے، یہودی نواز کہیں گے تو ان کی اس عوام کو بھی جو ہے، ان کے ماننے والوں کو بھی دکھ ہوگا۔ اور پاکستان کے 1 کروڑ سے زائد لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے، وہ تو سارے مسلمان ہیں۔